الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر في الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ اگر کائنات میں کسی کو ضرر اور نقصان دینے کا ارادہ فرمائے تو ساری کائنات اپنی طاقت استعمال کرے، وہ کبھی اس کو ٹال نہیں سکتی، اور میرا اللہ اگر کسی کو نفع دینا چاہے، ساری کائنات مل کر اس کو ضرر دینا چاہے تو وہ ضرر نہیں دے سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرعون سینکڑوں سال تک اللہ اکبر کہتا رہا، اور اس کے بعد اللہ بھی اپنے آپ کو مانتا تھا اور انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ میرے اللہ نے مختلف مقامات پہ آزمایا۔ جس وقت وہ غرق ہوا، ایک جھٹکا اس کو جب آگے سے آیا، اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا اور کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا۔ کتنی کوششیں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں، کتنی محنتیں ہیں، لیکن آخر کار میرے اللہ کے ہاتھ میں آیا اور میرے اللہ نے اس کو غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد فرمایا کہ تو نے خدا کے سامنے سب سے بڑا بول بولا تھا، لہٰذا میں لوگوں کو مارنے کے بعد زمین میں دفن کروا دیتا ہوں، مگر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے بعد تیرا بدن جو ہے وہ زمین کے ظاہر پہ رہے گا، اور ساری دنیا تیری لاش کو دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی، اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں کسی کو موقع مل جاتا ہے، دنیا میں کوئی شرارت کرتا ہے، دنیا میں کوئی غلط عقیدے بناتا ہے، دنیا میں کوئی بہت بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، دندناتا پھر رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، اور جب میرے اللہ کی پکڑ آئے گی اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ دیکھو یہودی ہیں جن کو اللہ نے تورات جیسی کتاب بھی عطا فرمائی ہے، ان کا نبی بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، مگر ان میں ایک طبقہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو شیطانوں پر، غلط رسموں پر، غلط عقیدوں پر ایمان لاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں سے کہتے ہیں، کافر جو ہیں اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے زیادہ ترقی پہ ہیں۔ ایمان والے کی ترقی دنیا میں نظر نہیں آتی، ایمان والے کی ترقی اللہ نے آخرت کے پردوں میں چھپائی ہے، اور کافر کی ترقی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے۔ کافر کی ترقی کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنا، کافر کی ترقی کو دیکھ کر اس کو حق سمجھنا، کافر کی ترقی کو دیکھ کر اس کو صحیح سمجھنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اولئک الذین یلعنہم اللہ، جو اللہ رب العزت کو چھوڑتے ہیں اور شیاطین پہ ایمان لاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر میرا اللہ لعنت فرما دے، اور لعنت کا مقصد ہوتا ہے البعد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے آج کے بعد یہ دور ہو گیا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، لہٰذا اس کا کوئی مددگار نہ اس دنیا میں ہوگا نہ اس آخرت میں ہوگا۔ ہر جگہ پہ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت کر دی گئی، فرشتوں کی طرف سے لعنت کر دی گئی، کائنات کی طرف سے لعنت کر دی گئی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ جس مہینہ میں داخل ہو گئے ہیں، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد اسلامی دوسرا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا، بڑی شہرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے نبی بڑے خوش تھے، اور ایک ایک دن آپ گنتے جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ دے دیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ان قریب فتح آئے گی، آپ کے صحابہ ایمان میں آئیں گے، 1.25 لاکھ صحابہ ایمان کا ڈنکا بجائیں گے اور آپ کا مقصد نبوت پورا ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی تسبیح کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، ان قریب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور آپ کو اشارہ تھا کہ میں نے ربیع الاول کے مہینہ میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ جو نمازی ہو، قاری ہو، حلال کھانے والا ہو، صاحب شریعت ہو، حقوق العباد میں کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا ہو، پھر وہ نبی ہوں، پھر وہ رسول ہوں، پھر وہ نبیوں کے نبی ہوں، رسولوں کے رسول ہوں، پھر وہ امام الانبیاء ہوں، پھر وہ زمین کا فخر ہوں، آسمان کا فخر ہوں، جنت کا فخر ہوں، پھر انہوں نے جنت کی نہریں دیکھی ہوں، جنت کی حوریں دیکھی ہوں، جنت کے مزے دیکھے ہوں، جنت کے ذائقے دیکھے ہوں، پھر انہوں نے جنت میں اللہ کا دیدار بھی کیا ہو، اور رب ان کو کہے محبوب دنیا میں رہنا ہے تو آپ کی مرضی، میرے پاس آنا ہے تو آپ کی مرضی، میں نے اپنا آپ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، اپنی جنت بھی آپ کو دکھا دیا ہے، اپنا سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اب محبوب کے پاس جانے والے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو میرے نبی کے لیے یہ دل کی خوشی تھی، چہرے کی مسکراہٹ تھی، ایک ایک دن اللہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ایک ایک دن اللہ کی نعمتوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور ایک ایک دن اللہ کی جنتوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور رسول پاک اس مہینہ کو خوشی خوشی آگے گزارتے جا رہے تھے۔ اور آپ صحابہ کو کہتے تھے جب تم مجھے بتاؤ گے نا سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ربیع الاول کا چاند نظر ہو گیا ہے تو میں اس صحابی کو خوشی میں جنت کی بشارت دوں گا، کیونکہ اب میرے دن قریب آ گئے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سفر کا مہینہ اللہ کا ہے، اس کے دن اللہ کے ہیں، اس کی رات اللہ کی ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس سفر کے مہینہ میں 3,60,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، یہ چنے جو ہوتے ہیں کالے چنے، ان کو کیا کرتے تھے، پکاتے تھے، پکا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کر دیتے تھے تاکہ ہماری مصیبت ٹل جائے، بلائیں ٹل جائیں اور پورا سال ہمیں سکھ ہو جائے، پورا سال ہمیں سکھ ہو جائے۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، آٹا گوندتے، آٹا گوندنے کے بعد 360 دن سال میں ہوتے ہیں تو 360 اس کے پیڑے بناتے، پیڑے بنا کر کسی دریا میں ڈال دیتے، سمندر میں ڈال دیتے اور مسکرا کے گھروں میں آ جاتے اور وہ کہتے کہ جناب اب ہماری مصیبتیں کیا ہو گئی ہیں، ٹل گئی ہیں اور 360 دن میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ یہ جاہلیت کی رسومات ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں الو آواز دیتا تھا اور وہ سارے گھر والے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ الو بول پڑا ہے لہٰذا گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نحوست آئے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے سفر میں جانا ہوتا تھا، پرندہ ان کے گھر میں قید ہوتا تھا، پھر وہ اس کو نکالتے تھے، اگر وہ سفر والی طرف دوڑتا تو وہ سفر کرتے، اگر وہ سفر والی طرف نہ دوڑتا تو وہ سفر نہ کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوے بیٹھ جاتے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ یہاں پر مہمان آئیں گے۔ بعض جاہل ایسے تھے جن کے گھروں میں دودھ ابلتا اور ابلنے کے بعد ہاتھ میں ہوتا اور دودھ ایک دم سے گر جاتا، عقیدہ یہ ہوتا شاید کسی کی موت آ جائے گی اور کوئی عالم فوت ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جو عصر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس کو نحوست سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے خاندان میں ایک لڑکی آ جاتی اور وہ لڑکی کو منحوس سمجھتے، اس لڑکی کے آنے کے بعد کسی کی موت ہو جاتی، اس لڑکی کے آنے کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا، اس لڑکی کے آنے کے بعد کبھی نوکری چلی جاتی، اس لڑکی کے آنے کے بعد کبھی کوئی چھوٹا حادثہ ہو جاتا، گھر والوں کی میٹنگ ہوتی، اجتماع ہوتا کہ لڑکی منحوس ہے، عورت منحوس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نحوست ہوتی اگر تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، گھر میں ہوتی، مگر نہ عورت میں نحوست ہے، نہ گھوڑے میں نحوست ہے، نہ گھر میں نحوست ہے۔ تمہیں کیا پتا یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں
اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ ان گھوڑوں کو منحوس سمجھتے ہو؟ یہ گھوڑے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں دوڑ رہے ہیں، احد کے میدان میں دوڑ رہے ہیں، اور ان کے اوپر آ کے فرشتے سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹک ٹک پہ اللہ کو فخر ہے، گھوڑوں کے دوڑنے پہ اللہ کو فخر ہے۔ گھوڑے صبح صبح کے وقت میں جاتے ہیں، فوسطن به جمع، سینٹر میں جا کے گھس جاتے ہیں، اور گھوڑوں پہ بیٹھنے والے صحابہ اپنی تلواریں دائیں اور بائیں گھماتے ہیں۔ گھوڑا جس طرف دشمن ہو اس طرف چہرہ کرتا ہے، تلوار لگتی ہے، لوگ گرتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا یہ جو گھوڑے ہیں ان کے قدموں کی فضیلت ہے، ان کی ٹک ٹک کی فضیلت ہے، ان کا جو گردہ اڑتا ہے وہ جس مجاہد کے منہ پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کی قسم اس گردے پہ جہنم ختم ہو جاتی ہے اور جنت میرا اللہ لازم کر دیتا ہے۔ یہ گھوڑے جو ہیں اگر تم جہاد کے لیے پالتے ہو، خدا کی قسم ان کے گوبر پر، ان کی لید پر، ان کے چارے پر، ان کے پانی پر، ان کے چرانے پر، ہر قدم پر اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو گھوڑے میں نحوست ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ دشمن کے مقابلہ میں تیاری کرو، گھوڑوں کا ایک باڑ بناؤ، ایک گھوڑا بنے، دوسرا بنے، تیسرا بنے، چوتھا بنے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں گھوڑوں کو تیار کر رہے ہیں، گھوڑوں سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کے کسی کام کے اندر مصروف تھے، آپ کی نماز بھی رہ گئی۔ ایک افسوس کیا ہے، یہ گھوڑا میرے نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ مدینہ میں کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ حضور پاک نے حضرت طلحہ کا گھوڑا اٹھایا اور اس کے اوپر بیٹھے، کوئی چیز بچھائی بھی نہیں، اور آپ جا کر جنگل سے ہو کے آگے، اور صحابہ سے کہا پریشان مت ہونا، جنگل میں کوئی شیر نہیں ہے، کوئی چیتا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سارے صحابہ کو آپ نے سلا دیا، گھوڑوں میں نحوست نہیں ہے، عورت میں نحوست، لڑکی میں نحوست، ہماری بہو میں نحوست، ہماری بچی میں نحوست۔ اس کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، اس کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، تمہارا پانی کم نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے کے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے پانی تمہارا لکھ دیا ہے، تمہارا آٹا کم نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے کے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آٹا تمہارا لکھا گیا ہے، تمہارے چاول کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ جب 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تک تمہارے چاول اللہ نے لکھ دیے ہیں، تمہارا پیاز، تمہارے ٹماٹر، تمہارا سالن، تمہارا گھی، تمہارا تیل، تمہاری چینی، تمہارا نمک، تمہاری دال، تمہاری سبزی، تمہارے فروٹ، تمہارے میوے، تمہارے ہر قسم کے فواکہات اللہ نے 4 مہینے کی عمر میں ماں کے پیٹ میں لکھے ہیں۔ اب یہ کیا جہالت آ گئی کہ یہ لڑکی آئی، رزق کم ہو گیا، چاول کم ہو گئے، پانی کم ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہر ایک کی تقسیم لکھی ہے۔ ایک کڑھائی بنتی ہے نا، 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 پہلوان بن کے کھا رہے ہوتے ہیں، 2 بالکل معذور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کڑھائی کھا ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں موشن لگ جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیو، یہ 4 مہینے کی تقسیم ہے کہ وہ اس وقت یہ چیز نہیں کھا سکتا اور فلاں اس وقت یہ چیز کھا سکتا ہے۔ کتنوں کی چینی اللہ نے بند کر دی ہے، کتنوں کے نمک اللہ نے بند کر دیے، جس کو پتھری اس کے ٹماٹر اللہ نے بند کر دیے ہیں، اس کی پالک اللہ نے روک دی ہے، جس کو کولیسٹرول ہے اس کا گھی اللہ نے روک دیا ہے، جس کو دل کا مسئلہ ہے اس کی ملائیاں بھی اللہ نے کیا کر دی ہیں، روک دی ہیں، جس کو کئی پیٹ کے مسائل ہیں اس کے نان کلچے اللہ نے روک دیے ہیں۔ وہ بڑے پائے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھوٹے پائے کو بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرے اللہ کے رزق کی تقسیم ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ہم دنیا میں تقسیم کرتے ہیں تو کیا آپ کی بہو آئی، کیا وہ نحوست والی ہو گئی؟ کیا یہاں کسی کی موت آ گئی اور میرا بھائی اگر دنیا سے چلا گیا؟ میری بھابھی جو آئی، لوگوں نے کہا جناب یہ آئی ہے تو یہ مر گیا ہے، جبکہ اس کی موت اس وقت لکھی گئی تھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے کا تھا؟ 4
4 مہینے کا تھا، اب بہو کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس طرح کوئی حادثہ، کوئی چیز عورت کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت اللہ نے تمہارے گھر کی چوکھٹ بنائی ہے، اگر یہ نیکی پہ آ جائے 70 ولیوں سے اللہ اس کو اونچا مقام دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا عورت کیا کرتی ہے؟ نہ بڑا قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے، نہ خطبہ ہے، نہ جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ جہاد میں اس طرح شرکت ہے، نہ لبیک اونچی کر سکتی ہے، عورت کی حیثیت کوئی نہیں، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اس وقت فرمایا تھا نبیوں کی ماں آمنہ ہے، نبیوں کی ماں کون ہے؟ حلیمہ ہے، نبیوں کی ماں اور کتنی قسم کی ہیں؟ حوا دیکھیں، ہم سب کی اماں لگتی ہیں، یہ ساری عورتوں کی فضیلت ہے۔ اس کی گود سے نکل کر نبی آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر رسول آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر امام صاحب آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر خطیب صاحب آتے ہیں، اس کی گود سے نکل یہ چیزیں آتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو اللہ نے عورت کو پروٹوکول دیا ہے کہ تم نہ جانا مجمع میں، نہ جانا مجمع میں، نہ جانا، تمہارے جسم، تمہارے کلر، تمہارے رنگ پر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے، غیر محرم کی گندی نگاہیں تمہارے اوپر نہ پڑ جائیں۔ تم شاہی ہو، تم بادشاہ زادی ہو، تم تو شہزادی ہو، اللہ نے تمہاری یہاں کی نماز مسجد کے ثواب پر دی ہے، اللہ نے تمہاری یہاں کا قرآن مسجد کے قرآن کا ثواب دیا ہے، اللہ نے یہاں پر تمہارا لبیک کہنا وہاں کے لبیک کا ثواب دیا ہے، اللہ نے تمہارا یہاں کا طواف جو ہے وہ مسجد کی طواف کا ثواب دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا گھوڑے میں نحوست نہیں، گھر میں نحوست نہیں، گھر بن گیا، گھر بن گیا، تب سے ہم بیمار ہیں، گھر بن گیا ہمیں آوازیں آتی ہیں، گھر بن گیا ہمارے پیچھے کوئی چلتا ہے، گھر بن گیا 4 بندے تھے 2 بیمار ہو گئے، گھر بن گیا رزق ٹوٹ گیا، گھر بن گیا ہم لوگوں کی نظروں میں آ گئے۔ اور میرے بھائیو کس چیز کی نظر میں ہو؟ تمہاری روٹی اللہ نے لکھی ہے، پانی اللہ نے لکھا ہے، کپڑا اللہ نے لکھا ہے، رہائش اللہ نے لکھی ہے، گھر بننے کے بعد کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ گھر کچے بنانا، سادے بنانا، زیادہ آسائش نہ کرنا، راحت نہ کرنا۔ اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں ایک کافر کا مقابلہ مسلمان سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ بہن کا بہن سے ہوتا ہے۔ بھائی نے گھر بنایا، چپس لگائی، دوسرے نے بنایا پتھر لگایا، تیسرے نے بنایا گرینائٹ لگائی، چوتھے نے بنایا بڑے بڑے فانوس لگا دیے، 5ویں نے بنایا 7 سے 8 مرلے پہ چلا گیا، 9ویں نے بنایا وہ 1 کنال پہ چلا گیا، تیسرے نے بنایا وہ 2 کنال پہ چلا گیا، ایک اس علاقے میں رہا، دوسرا ڈیفینس میں چلا گیا، تیسرا بیریا ٹاؤن میں چلا گیا، چوتھا کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ یہ لڑائیاں ہیں، یہ فخر ہے، یہ فخر ہے، ایک دوسرے کا مقام ہے۔ فرش وہی ہے، زمین وہی ہے، اس پہ ٹائل لگاؤ، اس پہ گرینائٹ لگاؤ، اس پہ جس طرح کا دروازہ لگا لو، جس طرح کی چھت لگا لو، جس طرح کی کچھ لگا لو، لیکن وہ میرے بھائی جو آج بزرگ یہاں بیٹھے ہیں 70-80 سال کے، آپ اپنے دیہاتوں کو دیکھتے ہیں نا، کچی مٹی کے مکان ہوتے تھے، اور جب عید آتی تھی، شادی آتی تھی، ہماری پاک دامن بہنیں اور مائیں جا کر مٹی لاتی تھی، گھر کو کھیا کرتی تھی، لیما کرتی تھی، پھر اس کے بعد کلر والی مٹی لا کر اس کے بارڈر بناتی تھی، اور اس کے بعد اس کی چھتوں پہ کلر مٹی سے ہوتا تھا، دائیں بائیں کلر مٹی سے ہوتا تھا، اندر شامل ہوتے تھے نا ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جب گرم ہو جاتا سردیوں میں تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جب گرمی میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا پھر وہ گرم نہیں ہوتا۔ اب یہ لینٹر ڈل گئے، سیمنٹ آ گئے، اچھے سوئچ آ گئے، دروازے آ گئے، شیشے آ گئے، المونیم کی کھڑکیاں آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، ہم نے اس کو اپنے لیے فخر سمجھا ہے، مگر خدا کی قسم وہ گھر جہاں پہ ہماری اللہ والی ماں، دادی، پردادے اور 24 گھنٹے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کی خوشبو، روحانیت، سکون، اور وہ جو گلاس ہوتا تھا سٹیل کا اور سلور کا اور مٹی کا جو پیالہ ہوتا تھا، اور ایک پیالے میں سارے لوگ پی جایا کرتے تھے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک تھالی میں 4 بندے روٹی کھا لیا کرتے تھے، وہ ذائقے اب ٹوٹ گئے، وہ ذائقے بالکل اب ٹوٹ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک کچن میں کھا رہا ہے، ایک سٹور میں کھا رہا ہے، جی ایک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، یہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، آپس میں کھانے کے میز کی محبت بھی ٹوٹ گئی، اور اتفاق بھی ٹوٹ گیا، اور اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، ہم یار دور دور ہو گئے ہیں، ہم دور دور ہو گئے ہیں، ہم قریب نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کا خاندان اکٹھا کھاتا ہے، اور اپنے گھروں سے سب کچھ لے کے دسترخوان بچھاتے ہیں، اور اس پر بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر تم نے دل جوڑنے ہیں،
بیویوں کو جوڑنا ہے، بچوں کو جوڑنا ہے، بیٹیوں کو جوڑنا ہے، خاندان کو جوڑنا ہے، تو بھائی اجتماعی کھانا، اجتماعی پینا، دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت۔ پھر کہتے ہو ہمیں پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، یہ بھی نحوست ہے۔ نوکری وہی ہے، پیسہ وہی ہے، لیکن جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے ہمیں پتہ چلنا ہے۔ بھائی باپ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا اور ماں تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی ماں کو دیکھنا تمہارے سامنے 10 کھانے کھائے گی، 10 کھلائے گی، 10 بنائے گی، محبت ہے اس کی، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھنا فروٹ تمہارے سامنے، کھانا تمہارے سامنے، ہر چیز تمہارے سامنے، ماں ہاتھ سے لقمہ پکڑتی ہے، سالن میں لگاتی ہے، باپ بھی لگاتا ہے، مگر ہم 50 کھاتے ہیں، وہ 5 کھاتی ہے۔ 45 لقموں میں صرف وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کھا رہا ہے، یہ فروٹ میرا بیٹا کھا رہا ہے، یہ فروٹ میری بیٹی کھا رہی ہے۔ یہ محبتیں ہم نے آج توڑ دی ہیں، یہ محبتیں ہم نے آج توڑ دی ہیں۔ اور کیا کہا؟ گھر بن گیا تو نظر لگ گئی، گھر بن گیا تو نحوست آ گئی، گھر بن گیا تو ہم سارے بیمار پڑ گئے، گھر بن گیا تو فلاں ہو گیا۔ اس گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی نیا گھر لے لیتے ہیں، اس گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی نیا گھر لے لیتے ہیں۔ یہ مصیبت ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ یہ عقیدے بہن کے بنے، یہ عقیدے بیٹی کے بنے، یہ عقیدے اس کے بنے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ ایک دن ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ سارے کے سارے جمع ہیں، اوپر سے بارش برس گئی۔ میرے نبی نے صبح فرمایا اس بارش سے کچھ لوگ وہ تھے جو کافر ہو گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہو گئے۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کون کافر ہو گیا، کون ایمان والا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ بارش کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بارش نصیب فرمائی ہے۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں ستارہ ہے، اس ستارے نے آج ہمیں کیا دی ہے؟ بارش دی ہے۔ جو ستاروں کو خدا مانتا ہے وہ آج کافر ہو گیا، اور جو ستاروں کو رد کرتا ہے وہ آج مسلمان ہو گیا۔ ایک بارش کے قطرے پر بندہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور عقیدے کی بنیاد پر بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بارش اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جب یہ آتی تھی اللہ کے نبی دروازے سے باہر نکلتے، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بارش پہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس کا اول بھی رحمت ہونا چاہیے، آخر بھی رحمت ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بارشیں برستی 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 زمینوں کو تباہ کر دیتی ہیں، مکینوں کو تباہ کر دیتی ہیں، شہروں کو تباہ کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بارشیں اللہ والوں پہ رحمت برس کے آتی ہیں۔ تو میرے نبی کے پاس جب ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے بارش نہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، موسلا دھار بارش، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، اگلا 7واں دن جمعہ کا ہے، پھر وہی دیہاتی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو وہ ہلاک ہو رہے ہیں جانور اور گر رہے ہیں مکان اور بارش سے نقصانات ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا یہ سب اللہ کی تقدیرات ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچا دیجئے، ہمارے اوپر سے اس کو اٹھا لیجئے۔ آپ کی بڑی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہیں، مگر یہاں پر تھوڑی سی تکلیفیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے بارش کو اللہ نے ہٹایا اور کسی مقام پہ منتقل کر دیا۔ یہ عقائد ہیں، یہ عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں سے آتی ہے۔ اب کرتے کیا ہیں لوگ؟ جنتر اور منتر اور دم اور تعویذ اور پیر اس کی طرف تو جاتے ہیں، مگر 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے تمام وظیفے پڑھنے پہ تیار ہیں، مگر اس کے باوجود نماز ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی تمام کام رات کو 2 بجے کرنے پڑیں وہ بھی اٹھ کر آپ کرتے ہیں، مگر نماز نصیب نہیں ہوتی، آیت الکرسی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان ہر نماز کے بعد 1 بار نہیں تو 2 بار نہیں تو 3 بار آیت الکرسی کا معمول بنا لے، مصیبتوں کو، بیماریوں کو،
مشرق مغرب جنوب شمال ان تمام چیزوں سے سائڈوں پہ کرے گا۔ اب اگر بیماری آئے گی، اب اگر مصیبت آئے گی، آپ اس کو قبول کریں گے، آپ اس کو برداشت کریں گے۔ ایاس جو گورنر تھا ایک دن خربوزہ کھانے لگا تو بادشاہ نے کہا یار یہ خربوزہ مجھے بھی چیک کرواؤ۔ چیک کروایا تو کڑوا تھا۔ کہنے لگا ایاس یہ کڑوا تم کھا رہے ہو اور اتنی تیزی سے کھا رہے ہو اور اتنی شوق سے کھا رہے ہو؟ کہا جس اللہ نے کھٹا بھی کھلایا، میٹھا بھی کھلایا، سب کچھ کھلایا، آج اسی کا خربوزہ ہے۔ اگر آج میں نے کھایا ہے اور اس میں تھوڑی سی کرواہٹ ہے، وہ کرواہٹ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور میرے ہاتھ میں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میرے ہاتھ میں بعد میرے منہ میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور مجھے چبانے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں جو اندر لے کے جا رہا ہوں یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ خوراک کا آنا، خوراک کو چبانا، خوراک کا اندر لے جانا، بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہے کہ ان کی تمام نالی اندر سے بند ہے اور جب وہ خوراک ڈالتے ہیں اس طرح باہر آ جاتی ہے، اچھل کے گر جاتی ہے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ اور ان کے اندر تھوک والی نعمت، یہ تھوک والی نعمت آپ کو کیا پتہ یہ کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ تھوک والی نعمت نہ ہو ایک بندہ بھی ایک چیز کو اندر چبا کے نہیں کھا سکتا، لیکوڈ کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ دنیا کے 7ویں نمبر کا امیر ہے، ایک انگریز ہے، کافر ہے، تھوک نہیں بنتا، لاکھوں ڈالر ایک مہینے کے وہ خرچ کرتا ہے مگر تھوک نہیں بنتا، وہ صرف لیکوڈ چیز لے سکتا ہے۔ بھائی آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ دال بھی کھا رہے ہیں، چنے بھی کھا رہے ہیں، بڑا گوشت کھا رہے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہیں، لسی کھا رہے ہیں، مکھن کھا رہے ہیں، نان کھا رہے ہیں، کلچے کھا رہے ہیں، پائے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، اور رات کو شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اللہ آج اتنا کھلا چکا ہے، اتنا پلا چکا ہے، اتنی بار میرے اندر فلاں چیز داخل ہو گئی، اتنی بار فلاں نعمتیں داخل ہو گئی، یہ سب میرے اللہ کی نعمتیں۔ تو سفر المظفر کا مہینہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے خوشی کا مہینہ تھا، اور آپ جبری طور پر نہیں گئے، آپ پریشان ہو کے اللہ کے پاس نہیں گئے۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، جنت کے وارث ہیں، جنت کی کنجی کے مالک ہیں، شفاعت کے مالک ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کو سعادت تھی، خوشی تھی کہ یہ سفر کا مہینہ گزرتا جائے، ربیع الاول کا مہینہ آتا جائے، میری اگر وفات بھی ہو جائے میں اپنے اللہ سے جا کے ملوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا، اللہ کی جنت میں جاؤں گا، اللہ کی ملاقات کروں گا، اس میں کوئی نحوست نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے جو ہرن کی طرح دوڑتا ہے، تیز ترین آتا ہے، اور آگے 100 اونٹ کھڑا ہے اور وہ اونٹ ان میں گھومتا ہے، اور اس اونٹ کو خارش ہے، اس سے یہ 100 اونٹ خارشی ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ بتائیں ایک اونٹ کی جو خارش تھی وہ سب میں لگ گئی تو یہ کیا بیماری متعدی نہیں ہوئی؟ میرے نبی نے کیا پوچھا؟ فمن اجرب الاول، فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگوائی؟ کس نے لگوائی؟ اللہ نے۔ اور وہاں سے اللہ اگر کسی کو چاہے آگے بیماری ڈالے وہ اللہ ہے۔ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی منشا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ جائیں نا شوکت خانم ہسپتال میں تو کینسر کے مریض ہیں، وہ کینٹین میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے گلاس میں پیتے ہیں، ان کے گلاس میں کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں۔ یہ جو کرونا آیا، کرونا تو ہمارے نبی کا فرمان ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور یہ غلط بات تھی کہ یہ کرونا ایک دوسرے سے متعدی ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا جھٹکا اللہ لگاتے ہیں، نزلے سے گناہ بھی دھلتے ہیں، نزلے سے جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں آئی۔ تو اس کے اندر جب یہ بات پھیلا دی گئی تو بیویاں بھی الگ ہو گئی، ہاں جی، حامد بھی الگ ہو گئے، رشتہ دار بھی الگ ہو گئے، دوسرا دوسرے سے الگ ہو گیا، تیسرا تیسرے سے الگ ہو گیا، پھر یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، پھر دوبارہ گرم ہوا، پھر ٹھنڈا ہوا، پھر دوبارہ گرم ہوا،
جس وقت چاہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں، جس وقت چاہیں اس کو بچھا لیتے ہیں، جس وقت چاہیں اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے تمام احتیاطی تدابیر ہر بندے نے استعمال کی۔ وہ شریعت کا حکم ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے۔ آپ کو اگر نزلہ ہو گیا نا، آپ نے کہنا نہیں فلاں مولوی صاحب آئے تھے ان کی وجہ سے مجھے نزلہ ہوا ہے، اور فلاں آیا تھا ان کی وجہ سے مجھے کیا ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کے عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہا ہے، اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے پیچھے ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اللہ کی منشا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کرونا کسی کو نہیں لگ سکتا۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس کے طلباء جو قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے اور غربت کے زمانے کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے والے، اللہ نے جو ان کی حفاظت فرمائی ہے وہ ان کی بھی نہیں فرمائی، جن کے پاس پراڈو بھی تھی، پجارو بھی تھی، ڈرائیور بھی اتار دیے، بیوی بھی اتار دی، بچے بھی اتار دیے، بیٹے بھی اتار دیے، اکیلے گاڑی میں جاتے، اکیلے کھولتے، اکیلے بند کرتے، اکیلے اس کو سنبھالتے، ان کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ کرونا کا شکار ہوئے اور ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ غریب بندہ بیچارہ اپنی دہاڑی کے چکر میں ہوتا ہے، اور امیر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی دولت کو کمانے اور اس کو سنبھالنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا میرے بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یار میرے کتنے مزے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنی دولتیں ہیں، اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے کس کام کی ہیں، میرے کس کام کی ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ جو فائدہ اٹھائیں گے بعد والے اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری نہیں لگتی، خود نہیں لگتی، اللہ چاہے تو لگا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو لگا دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی آیا، ان کو برس کی بیماری تھی، برس ایک خارش ہوتی ہے داغ والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ میرا نبی نے کہا بھائی وہاں سے اندر ایک بندہ آیا ہے، جاؤ اس کو بلاؤ کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھالی میں اس کو بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا، خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ جو بیماری اس کو ہے، ضروری نہیں کہ وہ بیماری سب کو لگ جائے ہیں، اور کیا ہے، سفر کے مہینے میں شادی مت کرنا، ورنہ بیٹی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق۔ میں بھائیوں سے کہتا ہوں بٹ صاحب کتنے سال ہو گئے ہیں کہ محرم سفر میں کوئی شادی نہیں کرتا؟ جی کوئی نہیں کرتا، شادی نہیں کر رہے۔ شادی حال والے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رزق پہ خود لات مار دی، اور حکومت نے کوئی پابندی لگائی محرم کے مہینے میں شادی پہ؟ سفر کے مہینے میں کبھی کوئی آرڈیننس آیا ہے؟ کبھی کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے؟ کبھی تھانے نے، کچہری نے، عدالت نے، جج نے، کسی مفتی نے، عالم نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے؟ اب یہ من گھڑت باتیں ہندوؤں کی، سکھوں کی، انگریزوں کی، اہل کتاب کی۔ اب کیا ہے جناب، سفر میں شادی لوگ نہیں کرتے، محرم میں بھی شادی لوگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جو محرم میں شادی کرے گا بیوی نیک نہیں ہوگی، جو محرم میں کرے گا، سفر میں کرے گا، اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہو گئی تو نیک نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں اسی مہینہ میں ہوئی، اور اللہ نے، وہ کتنی نیک عورت تھی آپ خود سمجھیں، جنت کی جوان عورتوں کے سردار ہیں، کتنی برکت والی تھی، کتنا نظام تھا ان کے ہاتھ میں، کام میں، عمل میں، نیکی میں کتنی برکتیں تھی۔ فرشتے آ کر اس عورت پر کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ پھر لوگ کہتے اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے چاند جیسے بیٹے دیے حسن حسین کی صورت میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اولاد ہو جائے گی مگر نافرمان ہوگی۔ مجھے بتاؤ، اماں فاطمہ کو حسن نصیب ہوئے، حسین نصیب ہوئے، ان میں کون سی نافرمانی تھی؟ کون ان میں بے نمازی تھا؟ کون ان میں حرام کھانے والا تھا؟ یہ بھی زمین کا فخر تھے، آسمان کا فخر تھے، جنت کے جوانوں کا سردار تھے۔ یہ سب جہالت تھی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اللہ والے ہیں، ایمان کی سمجھ رکھتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، اور میں خود اس کے حق میں رہتا ہوں کہ محرم میں نکاح ہونا چاہیے، سفر میں نکاح ہونا چاہیے، تاکہ ہم ہندوؤں کی رسم کو توڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اپنا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم الحرام کے مہینہ میں آپ نے فرمایا ہے، اور ادھر نبوت کے عاشق ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کے طور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں چلتا۔ یہ سارا کا سارا نظام آج جہالت ہے، آج جہالت ہے۔ شادی ہو اور محرم میں ہو، شادی ہو سفر میں ہو، حدیث میں آتا ہے جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، جب نماز کا وقت آ جائے اور جب نماز جنازہ حاضر ہو، تین کام، تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، نماز جنازہ آ جائے اور اس کے بعد نماز فرض کا وقت ہو جائے۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ سفر میں نماز نہیں پڑھنی، یہ نہیں کہنا کہ سفر میں بیٹی کی شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ محرم میں بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہنا کہ نماز جنازہ آ گیا جناب محرم میں سفر میں نہیں پڑھنا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے اور اس کے اندر نفسانی خواہشات غالب ہو جائیں، فوراً ماں اور باپ کو اس کا نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح ایک وقت میں واجب ہوتا ہے، اور یہ واجب کا وقت وہی ہوتا ہے جب آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کو اشارے ملیں اور کنائے ملے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اور بیٹی اپنے مستقبل کی طرف آنا چاہتی ہے۔ اب جناب سال ہم رشتہ تلاش کریں گے، منگنی کے بعد سال چھوڑیں گے، نکاح کے بعد 6 مہینے چھوڑیں گے، پھر جا کے بچی کی رخصتی کریں گے، اور ادھر بچی جوان ہے اور گناہوں کے میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں بچی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان کے اوپر حیا ٹوٹ جاتی ہے اور بے حیائی کے مادے غالب آ جاتے ہیں۔ 17 سال، 18 سال، 19 سال، اس وقت کی جو بچیاں ہیں نا ہماری، پہلے دیسی مرغا ہوتا تھا، اب یہ چکن ہے جی۔ جب سے یہ چکن آیا ہے نا تو چکن کھا کر ہماری جو بچیاں ہیں نا وہ 14 سال 15 سال میں بالغ ہو رہی ہیں، اور ان کی نفسانی خواہشات دوسرے معاشروں کے مقابلے میں زیادہ بنتی جا رہی ہیں، اور باپ اور ماں کیا کہتے ہیں 25 سال تک جا کے سوچیں گے، 25 سال تک جا کے سوچیں گے، 27 سال تک جا کے سوچیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں حضور پاک کے دامن نبوت میں آئی، اور 18 سال کی جب وہ جوان تھی تو میرے نبی اس کائنات سے تشریف لے گئے۔ یہ ساری چیزیں ہماری جہالت ہیں، ہماری بنیادی ہیں۔ برادری تلاش کرنا، حضور نے کیا فرمایا؟ لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، کوئی بدشکونی نہیں، کوئی وہم نہیں۔ اب دیکھیں حکیم لقمان، ایک لفظ آپ سنتے ہیں نا، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہم کا صرف ایک علاج ہے، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل۔ اللہ کو سوچنا ہے آنکھ بند کر لو، اللہ کو سوچنا ہے کمرہ بند کر لو، اللہ کا سوچنا ہے رشتہ داروں کو سائڈ پہ کر دو، اللہ کا سوچنا ہے اکیلے ہو جاؤ، اللہ کا سوچنا ہے رات کے اندھیرے میں آ جاؤ، اللہ کا سوچنا ہے اپنی موت کے جھٹکے کا تصور کرو، اللہ کا سوچنا ہے اپنے جنازے کا سوچو، اللہ کا سوچنا ہے اپنی قبر کا سوچو، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے قبر کے بعد کی زندگی کا سوچو، پھر حشر کا سوچو، پھر پل صراط کا سوچو، پھر جنت کا سوچو، پھر جنت میں اللہ کا دیدار سوچو، جنت میں اللہ کی تلاوت سوچو۔ یہ ہے مراقبہ، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ، اور یہ مراقبہ تنہائی میں ہوتا ہے اور اکیلے میں ہوتا ہے اور ساری دنیا سے سائڈ پہ ہو کے ہوتا ہے، اور جب یہ مراقبہ آپ کریں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ میں بس جائے گی، اور آپ اللہ پہ اعتماد کرنا شروع ہو جائیں گے اور بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ پہ جب اعتماد کر لیا پھر تمام بدشکونیاں ختم، تمام نحوستیں ختم، تمام چیزیں ختم۔ اللہ صبح بھی، اللہ شام کو بھی، اللہ نفع دے نقصان دے، موت دے تو وہ دے، حیات دے تو وہ دے، بیماری دے وہ دے، جو کچھ بھی ہو اللہ نے نبیوں سے کہا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشکونی کی حیثیت ہے، ولا ہامہ، یہ جو کہتے ہیں جی الو بول پڑا نحوست آئے گی، بلی گزر گئی ہے، بلی گزر گئی۔ اور میرے بھائی بلی تو رسول اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درندہ ہے، بلی کیا ہے؟ درندہ ہے، اور اس کا جھوٹا پانی کیا ہونا چاہیے؟
ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ ہر درندہ کا جوٹا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ مگر رسول پاک نے اپنا وضو کا پانی اس کے سامنے جھکایا، بلی نے پیا، پھر رسول اللہ نے اس سے وضو فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والی چیز ہے، یہ تمہارے گھر میں آنے والی چیز ہے، اگر یہ پانی جھوٹا کر جائے، تمہارے چاول میں بھی منہ مار جائے، سالن میں بھی منہ مار جائے، تو بھائی درندہ ہونے کے باوجود تم اس کو کیا کرو؟ کھاؤ، یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک اس سے بڑی محبت فرماتے تھے اور اس کو مارنے سے منع کرواتے تھے۔ اب بلی جب بولتی ہے نا تو گھر میں آواز آتی جی بلی بول رہی ہے 2-3 دن سے، بھئی یہ اسرائیل تو نہیں ہے، کوئی موت کا فرشتہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیچاری کسی تکلیف میں ہو سکتا ہے کسی اور معاملات میں ہو، اور گھر میں کیا آتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اور مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ خوابوں سے آتی ہے یا اللہ کے حکم سے آتی ہے؟ تمہاری سوچ سے آتی ہے یا اللہ کے؟ اچھا جا رہے ہیں نا موٹر سائیکل پہ، آگے بلی کھڑی ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ وہ واپس چلے جاؤ، بلی نے تمہارا راستہ کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ بلی نے تمہارا راستہ کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور بلی کہیں چھت پہ آ گئی تو لگتا ہے کہ جناب اب سارے گھر والوں پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ چھلے ہیں، لوہے کے چھلے جا کے پیر صاحب سے بنوائے، چرسی بھنگی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چھلے دے دیتے ہیں، کالی ڈوریاں دے دیتے ہیں، کالے دھاگے دے دیتے ہیں۔ اب 50 لاکھ 40 لاکھ کی وہ گاڑی لیتا ہے، پیچھے اس نے کیا لگایا ہوا ہے؟ کالی جھنڈی۔ بھائی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کو نظر نہ لگے، اس کو نظر نہ لگے۔ او خدا کے بندے، اللہ کی چیز کے اوپر کالی جھنڈیاں لگا رہا ہے، اللہ کی نعمت کے اوپر کالی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ یہ 50 لاکھ تو نے کمایا، تجھے کیا پتا اللہ نے تجھے کتنی طاقتوں اور توفیقوں سے دیا ہے، اور آج تو نے 50 لاکھ لگا کے ذرا سا کام کر کے شرک کر گیا اور اللہ کی کیا کر گیا؟ نافرمانی کر گیا ہے۔ وہ جو کھوتے ہیں نا گدھا گاڑیاں، اس پہ لوگ سبزی بیچتے، اس پہ بھی کالی جھنڈیاں لگائی ہوتی ہے کہ جی ہمیں نظر نہ لگ جائے، ہمیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ایک بندہ یہاں لاہور میں جوتیوں کو پالش کرتا ہے، اس نے 5-6 جھنڈے لگائے ہوئے، 25-30 سال سے ہے، اور پورا دن اس کے پاس رش رہتا ہے کہ جناب کیا ہے؟ مجھے نظر نہ لگ جائے۔ دودھ کی دکان، دہی کی دکان، گوشت کی دکان، سبزی کی دکان، کپڑے کی دکان، گدھا ریڑی والا، کھوتا ریڑی والا، سائیکلوں والا، موٹر سائیکلوں والا، اتنے بڑے اللہ کے ہوتے ہوئے، واجب الوجود خدا کے ہوتے ہوئے، 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، جو چاہے تو ایک دن کا حرکت نہ کرے، جو چاہے تو پوری دنیا کو زلزلہ دے دے، بیماری اس کے ہاتھ میں، شفا اس کے ہاتھ میں، بگڑی بنانے والا وہ ہے، تگڑی بنانے والا وہ ہے۔ بچہ ملے تو خدا دیتا ہے، بچی ملے تو خدا دیتا ہے۔ دربار پر، مزار پر، کسی میلے پر، کسی قبر پر، کسی جگہ پر اگر کوئی تقدس کا مقام ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور 7 انبیاء کے روزے ہیں، اور آپ کے اصحاب رسول ہیں جو بقی قبرستان میں ہیں، احد میں ہیں، بدر میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، چائنا میں ہیں، مختلف جگہوں میں ہیں۔ یہ تمام اصحاب رسول ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان تمام کے عقیدوں کی بنیاد پر آج قبرستان کے حالات کو دیکھو، وہاں پر کوئی چادر نہیں، کوئی دیگ نہیں، کوئی بکرا نہیں، دلہا کبھی جوتی وہاں نہیں اتارتا، دلہن کبھی اپنا دوپٹہ وہاں نہیں اتارتی۔ یہ ساری رسمیں، ساری جہالتیں پاکستان اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا نظام ہے، اور اس نظام کے ہوتے ہوئے میرے بھائی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہم دائیں بائیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی بندہ کسی طرف جگہ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا اللہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو آپ ایسے سمجھیں جیسے کوئی بندہ پیشاب کی نالی سے پائپ لگاتا ہے نا اور وہ ہر طرف پھیرتا ہے، تو مجھے بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کریں گے، اور آپ کے گھر والے کیا رویہ کریں گے، اور آپ اس کو کہاں برداشت کریں گے۔ اور یہ تمام چیزیں، شرک جو ہے اگر شراب گھروں میں بہا دی جائے تو اس کا گناہ کم ہے جی، اگر خنزیر کا گوشت پھینک دیا جائے نا گلیوں میں تو اس کا گناہ کم ہے، اور اگر سود کی رقمیں ہر چھت پہ پھینک دی جائے تو اس کا گناہ بھی اتنا نہیں ہے۔ اور اس طرح اللہ کی قسم پیشاب کر دیا جائے کسی گلی میں یا کسی کے دروازے پہ، وہ بھی اتنی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ سب سے گندا میدان ہے،
اور شرک والے جو خاندان ہیں ان میں ہر وقت نحوست ہوتی ہے، کیونکہ میرا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بھائی سفر المظفر کا مہینہ، اللہ پہ توکل کو بڑھاؤ۔ توکل کیسے بڑھے گا؟ سفر کہیں کرنا ہے بلا ڈر کرو، شادی کرنی ہے بلا خوف کرو، کوئی چنے تقسیم نہ کرو، کوئی آٹے کی چھجیاں بنا کر مت پھینکو، کوئی صدقہ وغیرہ۔ کئی لوگوں نے نمازیں رکھ دی ہیں جی، سفر میں اتنی نمازیں پڑھو گے تو یہ مصیبت ہے ہی نہیں، مصیبت ہے ہی نہیں تو ٹلے گی کہاں سے؟ اور اگر مصیبت آئے گی وہ میری بدعماریوں کی وجہ سے آئے گی، وہ چنے بانٹنے سے نہیں جائے گی۔ وہ کس طرح جائے گی؟ آیت الکرسی سے۔ کس طرح جائے گی؟ توبہ سے۔ کس طرح جائے گی؟ صدقے سے۔ کس طرح جائے گی؟ سجدے سے۔ کس طرح جائے گی؟ گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے سے وہ مصیبت چلی جائے گی، اور اس طرح کوئی مصیبتیں نہیں چلتی۔ اللہ ہم سب کو توہمات سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے جس طرح گرد و غبار ہم صاف کر رہے ہیں اس طرح ہم شرک و بدعت ان تمام چیزوں کا بھی صفایا کریں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔